وہ یہاں پہنچ گیا کہ جناب ہماری جان بخشی کراؤ، ہمیں فارم 45 نہ دینا پڑے، ہمیں عدالت میں جواب نہ دینا پڑے، لہٰذا یہ بدل دو، ٹریبونل ہی بدل دو۔ اور اس کے لیے انہوں نے، ان کٹ پتلیوں نے ایک رات کی تاریکی میں آرڈیننس جاری کر دیا۔ ہم انشاءاللہ بجا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں عدلیہ سے، انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا اور انشاءاللہ پی ٹی آئی سرخرو ہوگی اور یہ کٹ پتلی اپنے انجام کو پہنچے گی۔ کورٹ میں بھی کہتی ہے کہ جو عیسیٰ ہے ان کے اوپر ہمارا اعتماد ہے، اور اندر جب آپ کورٹ میں ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ باہر ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی نے اپنا اعلامیہ جاری کر دیا، باقی جو ہمارے وکلاء صاحبان ہیں، لیگل ایڈوکیٹس ہیں، وہ اپنے کیس کے میرٹس کو بہتر جانتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وکلاء کی جو پالیسی ہوگی ہم سب اس کو فالو کریں گے۔ ہاں جی اوکے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو مبارک ہو جو کل سائفر کا کیس کا فیصلہ ہوا، اور آج صبح ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ پی ٹی آئی کو ڈی سیل کرنے کا جو حکم ہوا، یہ دونوں وہ فیصلے ہیں جس کی بنیاد پر ہم بجا طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے مخالفین نے جس طرح پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے اور عمران خان کو پابند سلاسل رکھنے اور ان کے خلاف ایک گھٹیا قسم کے ایک نہیں بے شمار مقدمات بنانے کی جو سیریز حاصل کی ہے، جو اس کے اندر انہوں نے اپنا کمال کیا ہے، ان سب کو جواب عدالت کی طرف سے مل گیا، اور وہ سرٹیفکیٹ تھا عدالت کی طرف سے جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے اس ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، عمران خان، اس کو عدالت نے باعزت بری کرنے کا حکم دیا، اور یہ مقدمہ، یہ چالان، یہ چارج شیٹ پوری قوم کے خلاف تھی، اس لیے کہ تاریخ اس بات کو یاد رکھتی کہ آپ نے ایک ایسے ہیرو اور لیڈر کے خلاف وہ مقدمہ بنایا اور وہ الزام لگایا جو الزام یہ تھا کہ آپ نے اپنے ملک کی سلامتی کا دفاع کیوں کیا، کیونکہ پچھلے 2 ہفتے پہلے پراسیکیوٹر، اسپیشل پراسیکیوٹر جنرل جسٹس ریٹائرڈ سید حامد علی شاہ صاحب نے عدالت میں آ کے ایڈمٹ کیا کہ جناب اس سائفر کے اندر، دوستوں باتیں نہ کریں، آواز ڈسٹرب کریں، سر زور سے بولیں تھوڑا سا۔ جی، میں حامد علی شاہ صاحب نے پچھلے ہفتے آ کے اس بات کو ایڈمٹ کیا کورٹ کے اندر کہ جناب اس سائفر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے، تو لہٰذا وہ جو عمران خان نے سچ بولا تھا کہ اس ملک کے سلامتی اور خود مختاری کے معاملات میں انٹرفیئرنس اور بے جا مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اس کو پراسیکیوٹر نے آ کر کے سرٹیفائی کیا، لہذا عدالت نے وہ سرٹیفائی کر دیا کہ پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا، اس لیے کہ ورنہ تا حیات جب تک یہ مقدمہ رہتا تو پاکستان میں ایک بات پوری دنیا میں میسج جاتا کہ کیسی پاکستانی قوم ہے کہ جس کے ہیرو، جس نے ان کا دفاع کیا، اس کو انہوں نے مجرم کر دیا، اور جنہوں نے اس کو کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، جس نے اپنے آپ کو بھکاری تسلیم کیا، اس کو انہوں نے اپنا حکمران بنا دیا۔ شہباز شریف نے غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کے اقتدار حاصل کر کے، خواجہ آصف نے کہا کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، اور یہ غلامی کا طوق لینے کے بعد، اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ بے عزت بھی ہوئے ہیں اور ڈس رسپیکٹ بھی اللہ نے ان کے کھاتے میں ڈالی۔ دوسرا کیس، آج عمران خان کے لیے کوئی مقدمہ ایسا باقی نہیں ہے جس میں ان کو بریت نہ ہو چکی ہو،
یا اس میں بیل نہ ہو چکی ہو سوائے عدت کے اس کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دشمن اتنا کم ظرف اور گھٹیا ہے جو عدت جیسے تھرڈ کلاس مقدمات بناتا ہے اور میاں بیوی کے ایک مقدس رشتے کے اندر وہ درار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کیس کو ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. یعنی اس کم ظرف اور گھٹیا دشمنوں سے ایسی ہی توقع رکھی جا سکتی ہے جو انہوں نے مقدمات بنائے ہیں. اور اس کے بعد جس طرح ہمارے سینٹرل سیکریٹریٹ کو رات کی تاریکی میں جس طرح ڈیمالش کیا اور رات کی تاریکی میں جس طرح سیل کیا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پابند ہو چکے ہیں صرف ایک کمرے کے یا ایک مکان کے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک مکان یا ایک سیکریٹریٹ جو کہ بنا ہوا ہے ایک آفس کے اندر ہم اس کے پابند ہیں تاکہ ہمیں ریکارڈ نہیں ملے گا. ادھر سے سپریم کورٹ میں یہ پٹیشن لگ چکی ہے ریزرو سیٹس کے متعلق. اب ریزرو سیٹس کے معاملے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں آج سچ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. کون سی حرکتیں انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کی. ہم سے بلے کا نشان چھینا، ہمارے امیدواروں کو جانے نہیں دیا، ان کو انڈر گراؤنڈ کیا، ان کے خلاف سینکڑوں مقدمات بنائے، چادر چار دیواری کی پامالی کی. یہ سب کچھ کے باوجود جب ہم 180 سے زائد سیٹیں جیت چکے تو اس کے بعد انہوں نے فارم 47 کے ذریعے ٹیمپرنگ کر کے ہمارے لوگوں کو الیکشن ہرایا. اس کے باوجود جب سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کے ہم آئے تو پھر ان کم صرف ہمارے مخالفوں نے تمام اداروں کو ملا کے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے ہم سے وہ سیٹیں جو ہمارا حق ہے وہ ریونیو کی طرح بانٹ دیں ان پارٹیوں میں جو اپنا حصہ وصول کر چکے. نہ یہ خیرات تھی نہ یہ گفٹ تھا جو کہ الیکشن کمیشن نے اٹھا کے ان کو دے دیا. آج الحمدللہ وہ سچ سامنے آنے والا ہے اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. ہماری جو ریزرو سیٹس ہیں وہ ہمیں واپس ملیں گی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے اسلام آباد کے کٹ پتلی ایم این ایز کو جب نوٹس کیا کہ اپنے فارم 45 لے آئیں تو وہ بھاگتے ہوئے الیکشن کمیشن پہنچ گئے کہ جناب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر